يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. پیج 98 ہے جو آپ کے پاس پی ڈی ایف ہے اس کا. فصل قراءۃ القرآن من المصحف افضل من القراءۃ علی ظہر القلب. ترجمہ آپ کو انشاءاللہ بعد میں دستیاب ہو جائے گا، فی الحال عربی متن آپ دیکھ لیں. تو فصل قراءۃ القرآن من المصحف، یہ فصل قرآن کی قراءت کرنا مصحف سے دیکھ کر افضل ہے من القراءۃ علی ظہر القلب، اس کو دل سے پڑھنے سے. قرآن مجید کی تلاوت مصحف سے دیکھ کر کرنا زیادہ افضل ہے زبانی تلاوت کرنے سے. لِأَنَّ النَّظَرَ فِي الْمُصْحَفِ عبادۃ مطلوبہ، کیونکہ مصحف کو دیکھنا عبادت ہے جو کہ مطلوب ہے. فَتَجْتَمِعُ الْقِرَاءَةُ وَالنَّظَرُ، تو اگر زبانی تلاوت کی جائے گی تو ایک اجر ہے، اور وہ کس چیز کا؟ تلاوت کا. اور مصحف سے دیکھ کے تلاوت کی جائے گی تو دو اجر ہیں، ایک تلاوت کا اور دوسرا مصحف کو دیکھنے کا. وعلیکم السلام. جی نہیں، نوٹس نہیں ہیں، یہ کتاب شیئر کی گئی ہے پی ڈی ایف میں، عربی کتاب یہ سب کے پاس. جی پیج 98 ہے. ہاکذا قالہ القاضی حسین من اصحابنا والامام ابو حامد الغزالی وجماعات من السلف. وہ کہہ رہے ہیں مختلف یہ جو لوگ ہیں انہوں نے یہی بات کی ہے. وَنَقَلَ الْغَزَالِيُّ فِي الْإِحْيَاءِ، اور امام غزالی رحمہ اللہ نے الاحیاء، احیاء علوم الدین جو کتاب ہے اس میں ذکر کیا ہے اَنَّ كَثِيرِينَ مِنَ الصَّحَابَةِ رضی اللہ عنہم كَانُوا يَقْرَؤُونَ مِنَ الْمُصْحَفِ، کہ صحابہ میں سے بہت سے لوگ مصحف سے دیکھ کر تلاوت کرتے تھے. وَيَكْرَهُونَ أَن يَخْرُجَ يَوْمٌ وَلَا يَنْظُرُونَ فِي الْمُصْحَفِ، اور وہ یہ بات پسند نہیں کرتے تھے کہ ایک دن بھی ایسا گزرے کہ وہ مصحف کو نہ دیکھیں. تو اب ظاہر ہے ایک فوراً سے جو سوال آئے گا نا ذہن میں وہ یہ کہ بھئی قرآن مجید اگر ہم پڑھیں موبائل سے دیکھ کر تو کیا معاملہ ہے؟ ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے ٹھیک ہے، عبارت تو سامنے موجود ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن مصحف کو دیکھنا اور موبائل کی اسکرین کو دیکھنے میں بڑا فرق ہے. تو لہٰذا صحابہ تو یہ چاہتے تھے کہ ایک دن بھی ایسا نہ گزرے کہ ہم بغیر مصحف کو دیکھے ہمارا وہ دن گزر سکے. وَلَمْ أَرَ فِيهِ خِلَافًا، اور کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے میں میں نے کوئی اختلاف نہیں پایا. وَلَوْ قِيلَ، یہ آپ لوگوں کی آواز آ رہی ہے جی مری روڈ سے، اس کو میوٹ کر لیں اگر سوال نہیں ہے تو. اچھا یہ کہیں اور سے آ رہی ہے، اچھا اور لوگ بھی آن لائن ہیں. اچھا جی، وَلَمْ أَرَ فِيهِ خِلَافًا وَلَوْ قِيلَ، اور اگر کہا جائے إِنَّهُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَشْخَاص، کہ یہ معاملہ لوگوں کے حساب سے مختلف ہے، یعنی کسی کے لیے مصحف سے دیکھنا زیادہ بہتر اور کسی کے لیے زبانی پڑھنا زیادہ بہتر ہے. فَتُخْتَارُ الْقِرَاءَةُ فِي الْمُصْحَفِ لِمَنِ اسْتَوَى خُشُوعُهُ وَتَدَبُّرُهُ فِي حَالَتَيْ الْقِرَاءَةِ مِنَ الْمُصْحَفِ. وہ کہہ رہے ہیں کہ پسندیدہ ہوگا مصحف سے دیکھ کر تلاوت کرنا اس شخص کے لیے لمن استوى خشوعه وتدبره، جس کے لیے خشوع اور تدبر حاصل کرنا برابر ہے فی حالتی قراءت کی دونوں حالتوں میں من المصحف، مصحف سے دیکھ کر، وعن ظہر القلب، اور دل سے. جس کے لیے خشوع و خضوع اختیار کرنا ایک برابر ہے، چاہے وہ مصحف سے دیکھ کر پڑھے چاہے وہ دل سے پڑھے.
تو اس کے لیے کیا ہے، وہ مصحف سے دیکھ کر پڑھے۔ وَتُخْتَارُ الْقِرَاءَةُ عَنْ ظَهْرِ الْقَلْبِ، اور اس شخص کے لیے پسندیدہ ہوگا دل سے تلاوت کرنا، لِمَنْ لَمْ يَكْمُلْ بِذَلِكَ خُشُوعُهُ وَتَدَبُّرُهُ، جس کا خشوع اور تدبر اسی سے حاصل ہوتا ہے، جس کے لیے دل سے پڑھ کر زیادہ خشوع اور تدبر حاصل ہوتا ہے، وہ کیا کرے، دل سے پڑھے۔ وَيَزِيدُ عَلَى خُشُوعِهِ وَتَدَبُّرِهِ لَوْ قَرَأَ مِنَ الْمُصْحَفِ، اور زیادہ ہوتا ہے اس کا خشوع اور تدبر اگر وہ مصحف سے پڑھے، لَكَانَ هَذَا قَوْلًا حَسَنًا، تو یہ زیادہ اچھی بات ہے۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ اصل چیز کیا ہوگی، یہ دیکھا جائے گا کہ تلاوت کرنے سے خشوع اور تدبر کیسے زیادہ حاصل ہوتا ہے۔ اگر دیکھ کے حاصل ہوتا ہے تو دیکھ کے کیا جائے گا، اور اگر دل سے پڑھنے سے حاصل ہوتا ہے تو دل سے پڑھ کر زیادہ بہتر ہوگا۔ وَالظَّاهِرُ أَنَّ كَلَامَ السَّلَفِ وَفِعْلَهُمْ مَحْمُولٌ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ، اور کہہ رہے ہیں کہ ظاہر بات یہ ہے کہ جو سلف کا کلام ہے اور ان کے جو عمل ہے وہ اس پر محمول ہے، اس بات پر محمول ہے کہ تلاوت کرنے سے زیادہ فائدہ کیسے ہو رہا ہے، دیکھ کر یا زبانی۔ فصل فی استحباب قراءۃ الجماعۃ مجتمعین، لوگوں کا مل کر اکٹھے ہو کر قرآن کی تلاوت کرنا، اس کا مستحب ہونا۔ وفضل القارئین من الجماعۃ والسامعین، اور اجتماعی طور پہ پڑھنے والے اور سننے والوں کی فضیلت۔ وبیان فضیلت من جمعہم علیہا، اور اس شخص کی فضیلت جس نے ان کو اس کام کے لیے جمع کیا۔ وحرضہم وندبہم الیہا، اور اس نے ان کو ترغیب دلائی اور ان کو جو ہے موٹیویٹ کیا اس کام کے لیے۔ اعلم، جان لو، ان قراءۃ الجماعۃ مجتمعین، کہ لوگوں کا مل کر کمبائن ہو کر قرآن کی تلاوت کرنا، مستحبۃ بالدلائل ظاہرہ، ظاہر دلائل سے، واضح دلائل سے جو ہے وہ ثابت ہے۔ تو کمبائن تلاوت کرنا وہ کہہ رہے ہیں یہ مستحب ہے، دلائل اس کے واضح ہیں۔ وافعال السلف والخلف المتظاہرہ، اور اس کے جو دلائل ہیں وہ سلف اور خلف، خلف نہیں پڑھنا اس کو، خلف، سلف اور خلف یہ دونوں پازیٹیو اصطلاحات ہیں۔ سلف کون ہے، جو شروع کے لوگ تھے، اور خلف جو ہیں وہ ان کے بعد آنے والے۔ تو جیسے ہم متقدمین اور متاخرین کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں تو اسی طرح سلف اور خلف۔ فقد صح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من روایت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ و ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ انہ قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح روایت سے ثابت ہے، حضرت ابو ہریرہ سے مروی، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں ما من قوم یذکرون اللہ الا حفت بہم الملائکہ، کہ نہیں ہیں کچھ لوگ جو ذکر کرتے ہوں اللہ کا مگر انہیں فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ وغشیتہم الرحمہ، اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے۔ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اور ان پر سکینت نازل ہوتی ہے۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور اللہ ان کا ذکر کرتا ہے ان میں جو اس کے پاس ہیں۔ تو اس سے وہ استدلال کیا کر رہے ہیں کہ یہ لوگ مل کر یہ کام کر رہے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، نہیں جمع ہوتے کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں، یتلون کتاب اللہ، کہ وہ اللہ کی کتاب کو پڑھیں، ویتدارسونہ بینہم، اور آپس میں اس کو سیکھیں سکھائیں، الا نزلت علیہم السکینہ، مگر ان پر سکینت نازل ہوتی ہے۔ وغشیتہم الرحمہ، اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے۔ وحفتہم الملائکہ، اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں۔ وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ ان کا ذکر کرتا ہے ان میں جو اس کے پاس ہیں، یعنی فرشتے۔ یہ دو روایات ہو گئی۔ وعن معاویہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج علی حلقۃ من اصحابہ، حضرت معاویہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ کے ایک حلقے کے پاس سے گزرے یا وہاں سے نکلے۔ حلقہ مراد ایک یعنی ایک گروپ اکٹھا بیٹھا ہوا ہے۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، ما یجلسکم، تمہیں کس چیز نے بٹھایا، یعنی تمہارے بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ قالوا، انہوں نے کہا، جلسنا نذکر اللہ تعالی، ہم اللہ کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں، ونحمدہ، اور ہم اس کی، ونحمدہ لما ہدانا للاسلام، اور ہم اس کی حمد کر رہے ہیں اس پر جو اس نے ہمیں اسلام کی ہدایت دی۔ ومن علینا بہ، اور اس کے ذریعے ہم پر احسان کیا۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، اتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے، فاخبرانی، اور انہوں نے مجھے بتایا، ان اللہ تعالی یباہی بکم الملائکہ، کہ اللہ تعالیٰ تم پر، تمہاری وجہ سے فرشتوں پر فخر کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے کہ دیکھو میرے بندے کٹھے بیٹھے ہیں اور
میری کتاب کا پڑھنا پڑھانا کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے، اور جب بھی ہم اللہ کی کتاب کی تعلیم و تدریس کے لیے بیٹھے ہوں تو اس فضیلت کو مستحضر رکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرشتوں پر فخر کرتا ہے کہ دیکھو میرے بندے، اور کون بندے ہیں جنہوں نے اللہ کو دیکھا نہیں، اور ہمیں تو ایک درجے کی فضیلت یہ حاصل ہے کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا، اور اس کے باوجود ان پر ایمان لائے ہیں، اللہ کی کتاب پر ایمان لائے ہیں اور بیٹھ کر پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے۔ والاحادیث فی ھذا کثیرہ، وہ کہہ رہے ہیں اس موضوع کے بارے میں بہت سی احادیث ہیں۔ وروت دارمی باسنادہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال، اور امام دارمی نے اپنی اسناد سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا، من استمع الی آیۃ من کتاب اللہ تعالی، جس نے اللہ کی کتاب میں سے ایک آیت کو غور سے سنا، کانت لہ نوراً، تو وہ اس کے لیے نور کا باعث ہوگی۔ تو سنے گا کہاں انسان؟ کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے، کوئی پڑھ رہا ہوگا اور کوئی سن رہا ہوگا، گویا کہ ایک گروپ ایکٹیویٹی ہے یہ۔ وروا ابن ابی داؤد نے روایت کیا، ان ابا الدرداء رضی اللہ عنہ کان یدرس القرآن مع نفر یقرؤون جمیعا، کہ حضرت ابو الدرداء جو ہیں وہ قرآن پڑھایا کرتے تھے کچھ لوگوں کو، اور وہ سب اکٹھے پڑھتے تھے، یعنی جیسے آپ پڑھا رہے ہیں اور سب آگے سے اکٹھے اس کو دہرا رہے ہیں۔ ورویہ فضل الدراست مجتمعین عن جماعت من افاضل السلف والخلف وقضاة المتقدمین، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اکٹھے لوگوں کو مل کر اکٹھے ایک جماعت کی شکل میں پڑھانا یہ ثابت ہے، روایت کیا گیا ہے اسلاف اور بعض کے جو متقدمین ہیں اور جو بڑے قضات ہیں ان سے، ان کے جو بڑے لوگ تھے ان سے۔ وعن حسان ابن عطیہ والاوزاعی انہما قالا، حسان بن عطیہ اور امام اوزاعی وہ دونوں کہتے ہیں، اول من احدث الدراست فی مسجد دمشق ہشام ابن اسماعیل، پہلا شخص جس نے مسجد میں درس و تدریس کا آغاز کیا دمشق کی مسجد میں، وہ ہشام بن اسماعیل ہیں، فی قدمتہ علی عبد الملک، جو کہ عبد الملک کے زمانے میں آئے۔ وَأَمَّا مَا رَوَى ابن ابی داؤد عن ضحاک ابن عبد الرحمن ابن ازرب انہ انکر ھذہ الدراسہ، اور ابن ابی داؤد جو ہیں انہوں نے ضحاک بن عبد الرحمن بن ازرب سے روایت کیا کہ انہوں نے اس درس و تدریس کو پسند نہیں کیا۔ تو یہ دیکھیے ہمارے جو اسلاف ہیں یا ایک علمی جو انداز ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں پہلو سامنے رکھے جائیں۔ جس چیز کو وہ ترجیح دے رہے ہیں امام نووی، خالی اس کو ذکر نہیں کر رہے، اگر کچھ لوگوں کی آراء اس کے خلاف ہیں تو وہ بھی ذکر کریں گے۔ تو یہ یعنی علمی انداز یہی ہوتا ہے کہ آپ آراء ساری نقل کر کے اپنی ترجیح بتا دیتے ہیں کہ ہمارے نزدیک یہ چیز راجح ہے۔ لیکن ایک طریقہ جو آج کل رائج ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ اپنی رائے ہی بیان کی جائے اور اگلے کو لگے کہ رائے ہی یہ ہے اور اس سے ہٹ کے جتنی آراء ہیں وہ ہیں ہی نہیں، وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، ایسا نہیں۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ضحاک جو ہیں، امام ضحاک، انہوں نے اس چیز کو پسند نہیں کیا، یہ جو درس و تدریس کا معاملہ تھا اس کو پسند نہیں کیا۔ وقال، اور کہا، ما رأیت ولا سمعت، کہ میں نے نہیں دیکھا اور نہیں میں نے سنا، وقد ادرکت اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو پایا ہے، یعنی ان سے میں ملا ہوں، یعنی ما رأیت احدا فعلھا، کہ میں نے ان میں سے کسی کو یہ کرتے نہیں دیکھا۔ تو ایک انہوں نے خلاف قول بھی نقل کر دیا سے اجتماعی درس و تدریس کے۔ وعن ابن وہب قال قلت لمالک، ابن وہب جو ہیں وہ کہتے ہیں میں نے امام مالک سے کہا، ارأیت القوم یجتمعون فیقرؤون جمیعا، کہ بھلا آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ جو کہ جمع ہوتے ہیں اور وہ مل کر پڑھتے ہیں، سورۃ واحدۃ، ایک ہی صورت، حتی یختموها، یہاں تک کہ اس کو مکمل کرتے ہیں، فانکر ذالک وآبہ، تو امام مالک نے کہا کہ یہ پسندیدہ نہیں۔ تو دو اقوال انہوں نے بیان کر دیے گروپ کے طور پہ قرآن پڑھنے کی ممانعت کے یا ناپسندیدگی کے کہ یہ مناسب نہیں ہے، اور باقی اقوال انہوں نے ذکر کیے وہ اس کی دلیل ہے کہ یہ کرنا پسندیدہ ہے۔ اب وہ اس پہ کومنٹ کر رہے ہیں، وقال، اور وہ کہتے ہیں لیس ھکذا کان یصنع الناس، کہ لوگ ایسے نہیں کرتے تھے، انما کان یقرأ الرجل علی الآخر یعرضہ، ہاں یہ ہوتا تھا کہ ایک شخص دوسرے کو پڑھ کر سناتا تھا، دوسرا سنتا تھا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ دو لوگ بیٹھے ہوں، ایک پڑھے اور دوسرا سنے، یا کچھ لوگ سن رہے ہوں۔ فہذا الانکار، امام نووی کہتے ہیں یہ جو دو آراء ہیں جو انکار پر مبنی ہیں، مخالف لما علیہ السلف والخلف، یہ اس رائے کے مخالف ہیں جو رائے سلف اور خلف کی ہے۔
یعنی وہ کہہ رہے ہیں دو آرا مخالف ہیں اور جو حق میں ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ سلف کی بھی ہیں اور خلف کی بھی ہیں. یعنی کئی سو سال، اب امام نووی تو 7ویں صدی ہجری کے نا، تو وہ سلف اور خلف جو مراد لے رہے ہیں وہ اپنے زمانے کے مطابق لے رہے ہیں. ان کے زمانے کے مطابق پہلی 2-3 صدیوں والے جو ہیں وہ اسلاف ہیں اور اگلی 2-3 صدیوں والے خلف ہیں، ٹھیک ہے نا، متاخرین ہیں. وہ کہہ رہے ہیں یہ جو 4-5 صدیوں کا سلسلہ ہے وہ کیا بتا رہا ہے کہ یہ پسندیدہ ہے، مل کر پڑھنا پسندیدہ ہے. تو سوال یہ ہے کہ پھر وہ جو دو آراء خلاف ہیں وہ کیوں ہیں، یا کیسے ہم طے کریں گے کہ ترجیح کس کو دینی ہے؟ تو ایک اصول یہ ہے کہ اگر کوئی چیز دین میں ممنوع ہو تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ ممنوع کام کوئی ایک طبقہ کر رہا ہو، لیکن اگر پوری امت میں ایک چیز رائج ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز ممنوع نہیں تھی، کیونکہ امت کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. تو اگر ایک سیگمنٹ میں ایک چیز ہو تو اس کے اوپر تو کویسچن کیا جا سکتا ہے کہ یہ چیز صحیح ہے یا نہیں، لیکن اگر بہت بڑی تعداد میں امت کے بڑے بڑے اہل علم ایک چیز کے اوپر کاربند ہوں تو کیا ہوگا؟ اس کی اپنی ایک اہمیت ہے. یہ سمجھنا اس لیے بھی بہت ضروری ہے کہ موجودہ دور میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی آراء آتی ہیں نا کہ بھئی یہ دلیل ہے میرے پاس، دیکھیں فلاں کتاب میں یہ بات لکھی ہے، اور اس دلیل کی بنیاد پہ سارے علماء کو نگیٹ کر دینا اور یہ بتانا کہ میں جو کہہ رہا ہوں کیا ہے؟ صحیح. یہ بھی گمراہی کی بنیاد ہے. جیسے کچھ شخصیات اس وقت مشہور ہیں تو وہ کیا کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ بھئی دلیل، ہم تو بات کریں گے کس سے؟ دلیل سے، اور دلیل کی بنیاد پہ وہ پوری امت کی نفی کر دیتے ہیں. 14 صدیاں پوری امت کا جو عمل تھا اس کو وہ کراس کر دیتے ہیں اپنی ایک دلیل کی بنیاد پہ. تو یہ اصول ہمارا نہیں ہے، اہل سنہ والجماعہ کا یہ اصول نہیں. ہم کہتے ہیں جو چیز پوری امت میں رائج رہی اس کے خلاف اگر 2-4 آراء ہیں تو ہم کیا کہیں گے؟ وہ 2-4 آراء شاذ آراء ہیں، اور جو عمل ہوگا وہ جو رائج چیز تھی اس کے مطابق ہوگا. سر ایک سوال آتا ہے ذہن میں، ہمارے یہاں 2 قسم کے رواج چل رہے ہیں. ایک ہے ناظرہ قرآن پڑھنا اکٹھے ہو کے، ختم قرآن کی شاید روایت وہیں سے چلی ہے. دوسرا ہے درس و تدریس کے لیے درس قرآن دینا اکٹھے ہو کے کرنا. تو یہ طے ہو گیا ہے کہ یہاں تدریس مراد ہے، نہیں، ناظرہ مراد نہیں ہے. نہیں، یہاں مراد جو ہے نا وہ قرآن کی تلاوت ہے. درس و تدریس پہ تو کسی کا اختلاف نہیں ہے، وہ تو ظاہر اکیلے ہو ہی نہیں سکتی نا. ان تلاوت تو ایک ایسا عمل ہے جو اکیلا ہی عمل ہے، اس اکیلے کو جمع کر کے کر سکتے ہیں کہ نہیں، یہ ایک سوال ہے. درس و تدریس تو ہمیشہ کچھ لوگ ہوں گے تو ان کو کوئی پڑھائے گا، تو اس پہ تو کبھی کسی کا اختلاف نہیں. اور ظاہر ہے وہ اللہ کے رسول نے صحابہ کو تعلیم دی ہے مسجد میں بیٹھ کر، تو اس پہ تو کوئی اعتراض کر بھی نہیں سکتا نا. اصل اعتراض جو اگر 2 لوگوں کا آیا وہ اس پہ آیا کہ جمع ہو کر لوگ تلاوت کر رہے ہیں، یعنی اجتماعی طور پہ تلاوت کر رہے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں فہذا الانکار مخالف لما علیہ سلف والخلف، یہ جو انکار ہے یہ اس کے مخالف ہے جس کے اوپر سلف اور خلف کا عمل ہے. ولما یقتضیہ الدلیل فہو متروک، تو وہ کہہ رہے ہیں جس کے لیے دلیل کا تقاضا ہے تو یہ متروک ہے. والاعتماد علی ما تقدم من استحبابھا، اور جو اعتماد ہے وہ اس رائے پر ہے جو پہلے ہم استحباب ذکر کر چکے ہیں، اس کا مستحب ہونا جو ہے وہ رائے راجح ہے. لیکن للقراءۃ فی حال الاجتماع شروط قدمناها، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جمع ہو کر اگر قراءت کرنی ہے تو کیا ہے؟ اس کی کچھ شروط ہیں. لیکن اگر اجتماعی طور پہ مل کر سب نے قراءت کرنی ہے تو اس کی کچھ شروط ہیں جو ہم نے پیچھے ذکر کی. ینبغی ان یؤتنا بها، اور ان کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے. واللہ اعلم. وَأَمَّا فَضِيلَةُ مَن يَجْمَعُهُمْ الْقِرَاءَ، اور وہ کہہ رہے ہیں جہاں تک اس شخص کی فضیلت ہے جو سب کو جمع کرے، ٹھیک ہے، جو سب کو جمع کرے قرات پر، اس کی فضیلت. فَفِيهَا نُصُوصٌ كَثِيرَةٌ، اس کے بارے میں بہت سی نصوص ہیں. كَقَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی طرف، خیر کی طرف رہنمائی کرنے والا ایسے ہے جیسے وہ کرنے والا خود ہے. آپ نے کسی کو نیکی کی طرف بلایا تو جیسے وہ نیکی کرنے والے کا معاملہ ہے ویسے آپ کا ہے. آپ نے کسی کو 1 سالہ کورس کی دعوت دی، اس نے کورس کر لیا تو گویا وہ جو کورس کرنے کا اس کا اجر تھا وہ آپ کو بھی ہو گیا. آپ نے کسی کو کوئی بھی دینی کام جو ہے اس کام پہ لگا دیا، اس کو دعوت دی، تو وہ عمل کرنے کا جو اجر ہے وہ آپ کو بھی ملے گا. وقولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے فرمایا لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا، حضرت علی سے آپ نے فرمایا کہ علی، اگر اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے ایک شخص کو ہدایت دے دے،
خیر، یہ آپ کے لیے بہتر ہے، خیر لک من حمر النعام، سرخ اونٹوں سے، جو بہترین اونٹ تھے اس زمانے کے سرخ اونٹ، تو کہا ان سے یہ بہتر ہے۔ والاحادیث فیہ کثیرہ، اور اس بارے میں وہ کہہ رہے ہیں بہت سی احادیث ہیں۔ وقد قال اللہ تعالیٰ، تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وتعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کام پہ تعاون کرو۔ ولا شک فی عظم اجر الساعی فی ذالک، کو کہہ رہے ہیں کوئی شک نہیں ہے کہ اس جو کوشش کرنے والا ہے اس کا جو اجر ہے اس میں کوئی شک نہیں۔ تو امام نووی کیا کہہ رہے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ اجتماعی طور پہ قرآن کی تلاوت کرنا مستحب ہے، بلکہ جو شخص لوگوں کو جمع کرے گا اس کی بھی خاص فضیلت ہے۔ فصل فی الادارۃ بالقرآن وہی ان یجتمع جماعۃ یقرأ بعضهم عشرا او جزءا او غیر ذلک۔ اگلی جو فصل ہے وہ یہ ہے کہ ایک کمبائن تلاوت کرنا۔ کمبائن تلاوت کیا ہے؟ کہ لوگ جمع ہوں قرآن کی تلاوت کے لیے، اور ان میں سے کوئی 10 پارے پڑھے، یا کوئی 1 پارہ پڑھے، یا کچھ حصہ پڑھے، ثم یسکتو، پھر وہ رک جائے، وَيَقْرَأُ الْآخَرُ، اور دوسرا شخص شروع کرے، من حیث انتہا الاول، جہاں سے پہلے نے ختم کیا تھا، ثم یقرأ الآخر، پھر تیسرا شخص پڑھ لے، وَهَذَا جَائِزٌ حسن، وہ کہہ رہے ہیں یہ بھی کیا ہے؟ جائز ہے اور حسن ہے۔ یعنی یہ صورت بیان کر رہے ہیں کہ کچھ لوگ جمع ہوئے، ایک بندے نے 2 پارے پڑھے، تیسرا پارہ اگلے بندے نے شروع کر دیا، اور اس نے 2 یا 3 پارے پڑھے، پھر ایک اور بندے نے کر دیا، اور مل کر سب نے کیا کیا؟ ایک قرآن مکمل کیا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں یہ بھی کیا ہے؟ جائز۔ ٹھیک ہے جی، پریشان ہو رہے ہیں آپ لوگ، امام نووی کہہ رہے ہیں جائز، ٹھیک ہے نا، میں نہیں کہہ رہا جی۔ ہاں البتہ اس میں جو پسندیدہ بات ہوگی نا وہ یہ ہوگی کہ سورت پڑھی جائے، کوشش کی جائے کہ سورت پڑھی جائے، یعنی پاروں کی جگہ سورتوں کی تقسیم ہو تو وہ ٹھیک ہے، کیونکہ اب جیسے پہلا پارہ ختم ہوا یا دوسرا پارہ ختم ہوا، ابھی مضمون چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا، آدھا حصہ ایک نے پڑھ لیا، آدھا دوسرے نے پڑھ لیا، اس سے بہتر ہے کہ پوری سورت ہو اور پھر ٹھیک ہے۔ وقت سئل مالک رحمہ اللہ تعالی عنہ فقال لا بأس فی، امام مالک سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو کچھ چیزیں نا ذرا ہمارے کیا اسے کہتے ہیں، ہماری طبیعت بہتر کرنے کے لیے بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو بہت خاص قسم کا ایک وہ جو ہے نا سختی لوگوں کے اندر آ جاتی ہے نا، تو اس کی بھی ضرورت نہیں۔ پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی یہ قرآن کی تلاوت کے بارے میں یا جمع ہو کے کرنے کے بارے میں اسلاف میں بھی آرا موجود ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ اس کی خاص شکل جو پیدا ہوگی نا ہمارے ہاں، ایک خاص نوعیت پیدا ہو گئی، اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ ادروائز لوگ جمع ہوں اور اللہ کا کلام پڑھنا چاہیں تو اس میں مسئلہ نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس کو، یعنی 2 چیزیں الگ ہیں۔ ابھی تک ہم جو بات پڑھ رہے ہیں وہ ایصال ثواب نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایصال ثواب نہیں۔ ایصال ثواب یہ ہے کہ لوگ قرآن پڑھ کر ثواب کسی اور کو دیں، کسی اور کو ٹرانسفر کر رہے ہیں اس کا ثواب نا، یہ ہے ایصال ثواب۔ اور ایک ہے اجتماعی تلاوت۔ تو یہاں جن لوگوں کی بات ہو رہی ہے وہ کسی اور کے لیے نہیں پڑھ رہے، وہ خود پڑھ رہے ہیں۔ اور دیکھیں ہوا اصل میں کیا ہے، اب جیسے میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں نا کہ ہماری جو تہذیب تھی اس کی بنیاد روحانیت پہ تھی، ٹھیک ہے، اللہ سے تعلق پہ تھی۔ تو ہمارے ہاں جو ورائٹی آئی وہ کہاں آئی؟ روحانیت۔ یعنی لوگوں نے قرآن کو کیسے کیسے پڑھا جا سکتا ہے، اس کو کیسے پڑھنا افضل ہے، اس کی کیا صورتیں ہو سکتی ہیں، اس پہ فوکس کیا، اور جدید دنیا نے اس پہ فوکس کیا کہ پیزے کے فلیور کتنے ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ظاہر ہے جب لوگوں کا قرآن کے ساتھ ایک تعلق تھا تو یہ بات بھی سامنے آئی کہ بھئی ہم کیوں نہ اس طرح کریں کہ مل کر بیٹھیں اور سب مل کر ایک قرآن پورا پڑھ لیں۔ تو اہل علم نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ مقصد کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت، قرآن کا پڑھنا۔ فصل فی رفع الصوت بالقراءۃ، یہ بڑی اہم فصل آ رہی ہے اب، بلند آواز میں قرآن کی تلاوت کرنے کی کی فصل۔ ھذا فصل مہم ینبغی ان یعتنی بہ، کہہ رہے ہیں یہ فصل جو ہے نا یہ بڑی اہم ہے اور اس کو بہت جو ہے احتیاط کرنی چاہیے، اس کو بڑا فوکس کرنا چاہیے۔ اعلم انہ جاءت احادیث کثیرۃ فی الصحیح وغیرہ، جان لو کہ صحیح احادیث جو ہیں، یعنی صحیح کتابیں جو ہیں نا، جن کتابوں کے اندر صحیح احادیث ہوتی ہیں ان میں بہت سی احادیث آئی ہیں، اور صحیح کتابوں کے علاوہ یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے علاوہ اور کتابوں میں بھی دالتن، جو دلیل ہیں، علی استحباب رفع الصوت بالقراءۃ، کہ قرآن کی تلاوت کو بلند آواز میں کیا جائے۔ اب یہ جو فصل ہے اس میں اس پہ دیکھا جائے گا کہ قرآن کی تلاوت بلند آواز میں کرنا مستحب ہے یا دل میں کرنا مستحب ہے۔ تو امام نووی جو ذکر کریں گے آگے، اس سے پہلے ایک ٹوٹکا کہہ لیجئے، ایک پریکٹیکل چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔
اکثر لوگ جو تجوید پہ بہت زور لگاتے ہیں کہ تجوید بہتر ہو جائے، اور ان کو لگتا ہے کہ نہیں ہو پا رہی، ٹھیک ہے نا، تجوید کے کورس بھی کر لیے، قواعد بھی پڑھ لیے، مخارج بھی رٹا لگا لیا، لیکن تلاوت بہتر نہیں ہو رہی. تو ایک چیز وہ دیکھ لیں کہ کیا وہ تلاوت جو عام معمول میں تلاوت کرتے ہیں وہ دل میں تو نہیں کرتے. تو اگر ان کا عام معمول یہ کہ وہ تلاوت دل میں کرتے ہیں تو کیا ہوگا؟ مخارج کہاں سے ٹھیک ہونے ہیں؟ مخارج دل سے تو ٹھیک نہیں ہوتے. تو قرات یا تلاوت یا تجوید کو بہتر کرنے کی بھی ضرورت کیا ہے کہ انسان بلند آواز سے پڑھے. اور بلند آواز سے مراد یہ نہیں کہ بہت بلند آواز میں، یعنی ادائیگی کرے. اور اگر وہ چاہتا ہے کہ تجوید بہتر ہو تو وہ تلاوت کا کچھ حصہ کسی ایسے شخص کے سامنے کرے جو کہ تجوید جانتا ہے. تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی نقطہ وہ اس کو بتاتا رہے گا اور اس کی اصلاح بھی ہوتی رہے گی. تو گویا یہ تجوید یا تلاوت کو بہتر کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ بلند آواز میں کی جائے اور اپنی غلطیوں کو نوٹ کیا جائے اور ان کو ایسا سا بہتر کیا جائے. وجاءت آثار دالۃ علی استحباب الاخفاء وخفض الصوت. اور کہہ رہے ہیں کہ دلائل، آثار بھی جو ہیں دلیل کے طور پہ موجود ہیں اس بات کے مستحب ہونے کے کہ اخفاء بہتر ہے. ٹھیک ہے نا، کچھ دلائل کس بات کے ہیں کہ اخفاء یعنی دل میں پڑھنا جو ہے وہ بہتر ہے اور آواز کو پست کرنا یہ بہتر ہے. وَسَنَذْكُرُ مِنْهَا طَرَفًا يَسِيرًا إِشَارَةً إِلَىٰ أَصْلِهَا إِنْ شَاءَ اللہ تعالیٰ. اور کہہ رہے ہیں کہ ہم اس میں سے ایک حصہ جو ہے وہ مختصر کر کے ذکر کریں گے جو اس اصل مضمون کو واضح کرے گا. قال الامام ابو حامد الغزالی، امام ابو حامد الغزالی یعنی امام غزالی رحمہ اللہ نے، وغیرہما من العلماء، ان کے علاوہ اور علماء نے کہا، وطریق الجمع بین الاخبار والآثار المختلفہ. اب بعض جو دلائل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت دل میں کرنا بہتر ہے، اور بعض دلائل کیا کہتے ہیں؟ اونچی آواز میں کرنا بہتر ہے. تو امام غزالی کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں اقوال کو جمع کرنے کا طریقہ کیا ہے، ان میں تطبیق کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ان کان الاسرار ابعد من الریاء فہو افضل فی حق من یخاف ذلک. اگر مخفی طور پہ پڑھنا ریاکاری سے انسان کو دور رکھے تو یہ اس شخص کے لیے افضل ہے جس کو ریاکاری کا ڈر ہے. ٹھیک ہے جی، ایک شخص ہے مثلا کسی ایک کمرے میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، اس کمرے میں کوئی بھی نہیں جا رہا اس کو دیکھنے کے لیے کہ وہ کیا کر رہا ہے، لیکن اگر وہ تلاوت بلند آواز میں کرے گا تو اس کو پتہ ہے کہ اور لوگوں کو یہ پتہ چل جائے گا کہ میں تلاوت کر رہا ہوں. اب وہ کہہ رہے ہیں کنسیڈر یہ کیا جائے گا کہ اس کو ریاکاری کا اندیشہ ہے یا نہیں. اگر اس کو یہ اندیشہ ہے کہ کسی کو پتہ چلا کہ میں تلاوت کر رہا ہوں تو وہ کہے گا جی سبحان اللہ کتنا نیک آدمی ہے، دیکھیں نا بیٹھا ہوا تلاوت کر رہے ہیں، اور ولی اللہ آدمی ہے اکیلا بیٹھا ہوا تلاوت کر رہا ہے. تو اگر اس کو یہ ڈر ہے ریاکاری کا تو وہ کیا کرے؟ آہستہ پڑھے، پھر کسی کو نہ پتہ چلے، یہ بہتر ہے. فَإِن لَمْ يَخْفَى الرِّيَاءُ، اگر اسے ریاکاری کا خوف نہیں ہے، بالجہری بلند آواز میں پڑھنے سے، ورفع الصوت اور آواز بلند کرنے سے، فالجہر ورفع الصوت افضل، پھر بلند آواز میں پڑھنا زیادہ افضل ہے. لِأَنَّ الْعَمَلَ فِيهِ اکثر، کیونکہ اس میں جو عمل ہے وہ زیادہ ہے. کیا زیادہ ہے؟ قرآن بھی پڑھ رہا ہے اور ساتھ میں اپنی انرجی بھی زیادہ کنزیوم کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اچھا مزید کیا ہے؟ وَلِأَنَّ فَائِدَتَهُ تَتَعَدَّى إِلَىٰ غَيْرِهِ، اور اس کا جو فائدہ ہے وہ متعدی ہے. لازم اور متعدی پڑھا نا عربی گرامر میں، یاد بھی ہے؟ ہاں، یہ بڑی عجیب سی ڈیفینیشن ہے اس کی، ویسے جو ہے نا پتہ نہیں عربی دانوں نے رکھ دی ہے کہ لازم وہ ہوتا ہے اس کا مفعول نہیں ہوتا. اصل بات کیا ہے؟ متعدی کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا جی متعدد لوگ آئے، متعدد کا مطلب کیا ہے؟ ایک سے زیادہ آئے. ٹھیک ہے نا، ایک سے زیادہ آئے نا. اور تعدد ازواج کا مطلب کیا ہے؟ ایک سے زیادہ بیویاں ہونا. تو تعدد یا متعدی جو ہے اس کو کہتے ہیں ملٹیپل کو. تو متعدی وہ چیز ہوتی ہے جس کا اثر ایک تک محدود نہ رہے. اسی لیے جو بیماری ہوتی ہے، متعدی بیماری بھی ہوتی ہے نا، وہ کون سی ہے؟ جو ایک سے دوسرے کو لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. اور لازم کہتے ہیں، لازمہ کہتے ہیں چمٹنے کو، کسی چیز کا چمٹ جانا. اور لازم کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو ایک بندے کے اوپر ہی اس کا اثر ہو. واضح؟ متعدی جس کا ایفیکٹ ایک سے زیادہ لوگوں پر ہے، اور لازم جس کا ایفیکٹ اس کے اپنی ذات تک ہے، اس سے آگے اس کا ایفیکٹ نہیں بڑھ رہا نا. تو عربی میں ہم کیا کہتے ہیں کہ بیٹھنا یہ کیا ہے؟ لازم ہے، کیونکہ جو بیٹھا ہے وہی بیٹھا ہے، عمل ایک بندے تک محدود ہے. بٹھانا یہ متعدی ہے کہ بیٹھنے والا کوئی اور ہے اور بٹھانے والا کوئی اور ہے. تو بیٹھنے کا عمل دو لوگوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ایک بیٹھ رہا ہے اور دوسرا
بٹھا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ لِأَنَّ فَائِدَتَهُ, بلند آواز سے تلاوت کرنے کا جو فائدہ ہے, تَتَعَدَّى إِلَىٰ غَيْرِهِ, وہ اس بندے تلاوت کرنے والے سے کیا ہے, آگے دوسروں تک بھی بڑھ رہا ہے. وَالنَّفْعُ الْمُتَعَدِّي, اور جو متعدی نفع ہے, افضل من اللازم, وہ لازم سے بہتر ہے, افضل ہے. یعنی ایک شخص خود تلاوت کر رہا ہے تو اس کی جو سارا روحانیت ہے وہ اسے حاصل ہو رہی ہے, اور ایک شخص بلند آواز سے تلاوت کر رہا ہے تو اس کی روحانیت جو ہے وہ دوسروں کو بھی حاصل ہو رہی ہے, یا اس ماحول میں بھی وہ حاصل ہو رہی ہے. اور دیکھیے انسان تو ہے ہی ہے, فرشتے بھی ہیں نا, یہ نا ہمیں تو نہیں پتا, جیسے اس وقت بھی اس مجلس میں کتنے فرشتے بیٹھے ہوں ہمیں معلوم نہیں ہے, اور یہ معلوم ہے کہ بیٹھے ہیں دو کدھر بھائی, ساروں کا کمبائن تھوڑا ہی ہے, ہر ایک کے ساتھ 2 ہیں نا, ٹھیک ہے نا, تو ہر ایک کے ساتھ 2 ہیں. اور ویسے اس مجلس میں فرشتے بیٹھے ہیں, اس پر ہمیں 100% یقین ہونا چاہیے ان 2 کے علاوہ. کیوں یقین ہونا چاہیے؟ کیونکہ ابھی ہم روایات پڑھائیں ہیں کہ جب کچھ لوگ مل کر بیٹھ کر اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں, اس کا ذکر کرتے ہیں, تو فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جب انسان بلند آواز میں تلاوت کرے گا تو اس کے آس پاس جو بھی مخلوقات ہیں وہ بھی اس برکات سے فائدہ حاصل کریں گی جن کے کانوں تک وہ آواز پڑے گی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بلند آواز سے تلاوت ہے, اگر ریاکاری کا ڈر نہیں ہے تو وہ افضل ہے, کیونکہ اس سے فائدہ زیادہ ہو رہا ہے. وَلِأَنَّهُ يُوقِظُ قَلْبَ الْقَارِئِ, اور یہ قاری کے دل کو بیدار کرنے والی بھی ہے. جب ہم بلند آواز سے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ آواز واپس ہمارے کانوں میں بھی جا رہی ہوتی ہے نا, ہمارے اندر بھی وہ جا رہی ہوتی ہے. وَيَجْمَعُ ہِمَّهُ یا ہمتہ, اور اس کی جو ہمت ہے الفکر فیہ, غور و فکر کی, اس کو وہ کیا کرتی ہے, جمع کرتی ہے. یعنی انسان جب دل میں پڑھ رہا ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ وہ دل میں پڑھتے پڑھتے اس پہ اتنا فوکس نہ کر سکے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. جب وہ اونچی آواز میں پڑھ رہا ہوگا تو خود بھی اپنے پڑھنے پر فوکس کر سکے گا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. وَيَصْرِفُ سَمْعَهُ إِلَيْهِ, اور اس کی جو سماعت ہے وہ اس کی طرف جائے گی. وَيَطْرُدُ النَّوْمَ, اور نیند دور ہوگی. وَيَزِيدُ فِي النَّشَاطِ, اور اس کی جو تر و تازگی ہے اس میں اضافہ ہوگا. وَيُوقِظُ غَيْرَهُ مِن نَائِمٍ أَوْ غَافِلٍ وَيُنَشِّطُهُ, اور جو دوسرا کوئی شخص ہے اس کو بھی وہ نیند سے بیدار کرنے کا باعث ہوگی, یا غافل کو جو ہے وہ بیدار کرنے کا باعث ہوگی, اور اس کو تر و تازگی ملے گی. قالوا, اچھا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایسی جگہ بلند آواز میں تلاوت شروع کر دیں جہاں جو باقی لوگ ہیں وہ سننا نہیں چاہتے. یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ اس صورت میں ہے جہاں پہ سننے والے کی چوائس ہے کہ وہ سننا چاہے تو سن سکے. آگے 1-2 روایتیں آ رہی ہیں, اس سے مزید بات واضح ہوگی. قالوا ومهما حضره شيء من هذه النيات فالجهر افضل, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نیتیں ہیں کہ میں بیدار رہوں گا, میں غور و فکر کر سکوں گا, اور لوگوں کو فائدہ ہوگا, ماحول میں برکت پیدا ہوگی, جتنی نیتیں شامل کی جائیں گی اونچی آواز میں تلاوت کرنے کی, اتنا فضیلت بڑھ جائے گی. فَإِنِ اجْتَمَعَتْ هَذِهِ النِّيَّاتُ تَضَاعَفَ الْأَجْرُ, اور اگر یہ ساری نیتیں جمع کر دی جائیں گی تو اجر کئی گنا بڑھ جائے گا. قال الغزالی رحمہ اللہ, امام غزالی رحمہ اللہ نے کہا وَلِهَذَا, اس لیے ہم وَلِهَذَا قُلْنَا الْقِرَاءَةُ فِي الْمُصْحَفِ أَفْضَلُ, اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو مصحف سے تلاوت ہے وہ کیا ہے, افضل ہے. فَهَذَا حُکْمُ الْمَسْأَلَہ, یہ تو مسئلے کا ہو گیا حکم کہ یعنی مسئلہ ہے کیا. تو وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مصحف سے تلاوت افضل ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اس میں فائدے زیادہ ہیں. تلاوت تو ہو ہی رہی ہے لیکن مصحف کو دیکھنے کا فائدہ بھی ہے, توجہ بھی ہے. وَأَمَّا الْآثَارُ الْمَنْقُولَةُ فَكَثِيرَةٌ وَأَنَا أُشِيرُ إِلَىٰ أَطْرَافٍ مِّن بَعْضِهَا, اور اس چیز کی دلیل, ٹھیک ہے, اس چیز کی دلیل کہ بلند آواز سے پڑھنا بہتر ہے, وہ کہہ رہے ہیں اس کے جو دلائل ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, اور میں ان کے اس ایک حصے کی طرف اشارہ کروں گا. تو اب آگے جو بھی دلائل آئیں گے وہ بلند آواز سے تلاوت کرنے کے دلائل ہیں. مختصر جو خلاصہ ہے بات کا وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو یہ اندیشہ نہ ہو کہ میرا بلند آواز سے تلاوت کرنا عجب کا باعث یا تکبر کا باعث یا ریاکاری کا باعث بن جائے گا, یعنی میں اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز سمجھنے لگوں گا یا ریاکاری ہو جائے گی, تو اسے چاہیے بلند آواز میں کرے, اور اگر اسے ڈر ہو تو پھر دل میں پڑھے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ایسی جگہ بلند آواز سے نہ پڑھے جہاں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے کاموں میں مصروف ہیں یا وہ آرام کرنا چاہ رہے ہیں, اور یہ شخص ان کو تلاوت کے ذریعے آمادہ کرے کہ وہ سنے ہی سنے لازمی. یا ایون اگر جیسے کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں نا, اب ایک بندہ مسجد گیا نماز پڑھنے, اپنی نماز تو پڑھ لی, اب اونچی اونچی آواز میں تلاوت شروع کر دی, تو باقی لوگ تو ابھی نماز پڑھ رہے ہیں نا,
تو ان کو باؤنڈ کرنا کہ وہ نماز نہ پڑھیں اور آپ کی تلاوت سنیں، یہ صحیح نہیں۔ البتہ ایسی جگہ بلند آواز سے تلاوت کرنا جہاں سے کوئی گزرنے والا گزرے اور وہ کھڑے ہو کے چاہے کہ میں سن لوں تو وہ اس کی مرضی ہے، نہ سننا چاہے تو وہ گزر جائے وہاں سے، تو اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ تو باقی جو آراء ہیں اور جو دلائل ہیں وہ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ان کو ہم دیکھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔